السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں جو حدیث میں آپ لوگ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس سے سننے اور دیکھنے اور سمجھنے میں ہم سب کی کافی زیادہ کامیابی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخر 10 کی طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ یہ رمضان کی آخر رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی منجملہ اور علامتوں کی یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ متعدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کی ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹیکے کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کی طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ اس حدیث کا اول مضمون تو سابقہ روایات میں ذکر ہو چکا ہے۔ آخر میں شب قدر کی چند علامات ذکر کی ہے جن کا مطلب صاف ہے، کسی توضیح کا محتاج نہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض علامات روایت میں اور ان لوگوں کے کلام میں ذکر کی گئی ہے جن کو اس رات کی دولت نصیب ہوئی ہے، بالخصوص اس رات کے بعد جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو بغیر شعاع کے نکلتا ہے۔ یہ علامت بہت سی روایت حدیث میں وارد ہوئی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور علاماتیں لازمی اور لابدی نہیں ہیں۔ عبدۃ بن ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27 شب کو سمندر کا پانی چکھا تھا تو بالکل میٹھا تھا۔ ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا، اور یہ 23 شب کا قصہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔